جو اچھی چیز جو آپ کے استعمال میں ہے، دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، تو باقاعدہ دعا مانگ کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانے کے بارے میں بھی دعا آتی ہے اور اس طرح کی نئی چیزوں کے بارے میں۔ تو لباس عربی میں صرف کپڑے نہیں ہے، جوتی بھی لباس کا حصہ ہے، پگڑی بھی لباس کا حصہ ہے۔ نہیں پاؤں میں، کیونکہ پاؤں اتار کے پھر پھینک دیں، نہیں تو پاؤں بھی تو ہے نا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو قبول نہ کرو جبکہ دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر آپ نے اچھی جوتیاں پہنی، بہت اچھی بات ہے، پہنے اچھے کپڑے پہنے، کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو جوتی اگر خوبصورتی کی علامت ہے تو اس پہ کوئی مبارکباد دے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پبلک میں یہ بھی مشہور ہے جی، وہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتی پڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کہتے ہیں جی آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھو تو جوتی نہیں ہوتی، یعنی چوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ اب لوگوں کو چونکہ دین کا علم نہیں ہے، لوگوں میں تو بڑا کچھ مشہور ہے ادھر جوتیوں کے حوالے سے۔ وہ ایک الیاس قادری صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کالی جوتی جو ہے یہ مصیبت لے کے آتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے یہ، کوئی ایسا قول نہیں ہے ان کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں، اس کا تلوا تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں ہیں۔ کیا ذوالکفل کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں اور بھی آتا ہے نا جی؟ سورہ صاد میں بھی آیا نا، ایک جگہ ہی آگے بہت ہے۔ کیا یہ نبی بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے تھے؟ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس۔ ذوالکفل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھا ہے یہ شاید ذوالکفل ہی تھے، اور وہ اس کو سنسکرت سے اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ عالم، ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی۔ سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے، لیکن ہمیں اس کی تفصیلات نہیں۔ قرآن حکیم میں بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، 25 کا، باقیوں کے نام بھی نہیں آئے، نہ کو مزارات کے ڈریس آئے ہیں کہ فلاں جگہ آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں۔ وہ قرآن حکیم میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی قرآن حکیم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات سورۃ الاعلیٰ میں کر دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولى، یہی ایک بات تھی کانٹے کی جو تمام آسمانی صحیفوں میں تھی اس سے پہلے جو قرآن کے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی بات تھی کانٹے کی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے۔